اچھا ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے بیویوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, بیویاں گھر کے معاملے میں نہیں بولتی ہیں, یہ ہندوانی رسم ہے. حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی, حضرت ابوبکر کی بیویاں آپ کے شوہر کے لیے ان کا لباس ہے, شوہر اپنی بیویوں کے لیے ان کا لباس ہے. حضرت علی نے کتنے مشورے حضرت فاطمہ سے لیے ہیں, اور بڑی جگہوں پہ حضرت فاطمہ نے کتنے مشورے لیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو اگر ہم چیزیں سمجھیں گے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, ہم نے بتایا حضرت خدیجہ, حضرت سودا کر کے نام تھا, پھر حضرت عائشہ, 2 بیویوں کا نام زینب تھا, حضرت زینب, ایک ان کی بیوی تھی حضرت صفیہ, جس کا وہ ذکر بھی آتا ہے کہ جب ایک موقع کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اناؤنس کیا تھا پتہ نہیں کون سی غزوہ کے وقت کہ ہم لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, حج نہیں کریں گے, تو سب لوگ یہیں اپنے اپنے راہ کھولو اور جانور کاٹو اور وہ کرو. تو کوئی بھی نے صحابہ کو دیکھ کے اٹھا, مطلب کسی صحابہ نبی وسلم نے بات کری کہ سب لوگ اپنے اپنے جانور کھولو اور کاٹو یہیں پہ, ہم اس دفعہ حج نہیں کرتے. تو کوئی بھی نہ اٹھا تھا, تو نبی وسلم بڑے پریشان ہو گئے تھے. پھر آپ اٹھ کے اپنے خیمے میں آئے تو آپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, اور وہ بیوی تھی حضرت صفیہ. تو آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ تو میں نے کہا یہ لوگ اٹھے ہی نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے میری بات ہی نہیں سنی. تو دیکھو ظاہر بات ہے, اچھا ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے بیویوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, بیویاں گھر کے معاملے میں نہیں بولتی ہیں, یہ ہندوانی رسم ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشورے اپنی بیویوں سے لے کے بہت سے مشورے مطلب لیے ہیں. حضرت علی نے کتنے مشورے حضرت فاطمہ سے لیے ہیں, اور بڑی جگہوں پہ حضرت فاطمہ نے کتنے مشورے لیے ہیں. صحابہ کرام بھی اپنی بیویوں سے مشورے لیتے تھے. تو حضرت عائشہ حضرت صفیہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا جانور کھولیں اور آپ اس کو جا کے قربانی وغیرہ کریں, یا آپ کو دیکھ کے سب کریں گے. اب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دم سے اناؤنس کر دیا کہ میں سال ایسے نہیں کرنا ہے. تو اور یہی ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آیا, انہوں نے اپنا جانور کھول کے وہ کیا, سر وہ کروایا, کرواتے ہیں, تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت صفیہ نے. اب یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں بیویوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے, ہندوانی رسمیں ہم لوگوں نے نا بہت زیادہ, ہم لوگ بیویوں کو بہت وہ کرتے ہیں. میں تو 2-3 بیویوں کے نام پتہ ہے. اچھا مجھے بھی کچھ میں نے آپ کو جو بتائے ہیں, کتنے بتائے میں نے, حضرت خدیجہ, حضرت سودا, حضرت عائشہ, 2 حضرت زینب اور حضرت صفیہ, 6 ہو گئے. اور بھی نام تھے, حضرت امامہ ایک نام تھا, سب سے آخری بیوی تھی. حضرت ماریہ ایک نام تھا. ٹھیک ہے 6 7 8 ہو گئے, 2-3 اور ہیں, مجھے آ جائیں گے بھی باتوں تمہیں یاد. تو سب سے اچھا میں آپ کو بتا ہی رہا تھا. اچھا اس بات کو سمجھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پروٹوکول جو ہے نا بیٹا اس کو سمجھو, حضرت خدیجہ کا بڑا پروٹوکول ہے. حضرت خدیجہ کو ہم لوگ زیادہ تر حضرت عائشہ کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کا بھی بہت پروٹوکول ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حضرت خدیجہ کا بڑا پروٹوکول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. پتہ ہے بات نہیں پتہ ہوئی جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ حضرت خدیجہ کی محبت میں. حضرت خدیجہ ان کی لاڈلی بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کا پروٹوکول سمجھو آپ لوگ. پھر حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 1 سال بعد دوسری شادی کری حضرت سودا سے, اور پھر اس کے بعد شادی کا. اچھا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی اگر آپ کہو نا تو صرف حضرت عائشہ, باقی ساری بیویاں یا تو کوئی بیوہ تھی یا تو کوئی طلاق یافتہ تھا. ساری بیویاں 10 کی 10 بیویاں حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے, صرف حضرت عائشہ کنواری تھی, اور حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر کی. وہی حضرت ابوبکر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے, ان کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی حضرت ابوبکر کی. حضرت ابوبکر فرسٹ خلیفہ جن کی بات کرتے ہیں, the greatest of all, جن کی بات کرتے ہیں ان کی بیٹی تھی. تو اچھا حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کبھی نہیں کی. حضرت عائشہ نے رشتہ بھی تو خود ہی بھیجا تھا. حضرت خدیجہ نے خود بھیجا تھا. حضرت خدیجہ نے خود بھیجا تھا. اس وقت حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کے تھے, اور 24 یا 25 سال کے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح رہا 24 سال. 24 سال کا نکاح رہا ہے آپ کا. آپ نے اس 24 سال میں دوسری شادی نہیں کری. پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اپنی دوسری شادی کری. اور حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سے ذرا ذریعہ مطلب عورتیں تھیں نا تو ذرا وہ کرتی تھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے ہیں. ان کا تم پروٹوکول دیکھو کہ جب بھی حضرت خدیجہ کی دوستیں, کچھ بھی گھر میں گوشت بنتا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن بنوا کے حضرت خدیجہ کے دوستوں کے گھر بھجواتے تھے. جس میں ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ آپ کو بڑی پیاری ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہو گئے تھے. اس سے غصہ نہیں آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے, لیکن ناراض ہو گئے تھے آپ. اور پھر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں خدیجہ تو میرے لیے ہمیشہ بہترین رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا, جب میں تکلیفوں میں تھا,
جب میں بہت تکلیف کے مراحل سے گزر رہا تھا، کسی نے مجھ پہ یقین نہیں کیا تھا، حضرت خدیجہ نے مجھ پہ یقین کیا تھا. سب سے پہلے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی، جب نبوت کا اعلان ہوا، تو سب سے پہلے کس کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کا بڑا پروٹوکول ہے. ہم لوگ حضرت خدیجہ کے پروٹوکول کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح ایک اور میں آپ کو اس میں بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ نا حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا مسجد میں کھانا بنا کے لے کے آ رہی تھی. تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے اور آپ نے آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا بنا کے لے کے آ رہی ہیں، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا. دیکھو یہ ایک مومن کے لیے کتنی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے تمہارے لیے زمین پہ سلام بھیج رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آئیں کھانا لے کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سلام بھیجتے ہیں اور جبریل امین کا بھی انہیں سلام کہیے گا. تو جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور جبریل امین نے بھی آپ کو سلام کہا. یہ پروٹوکول حضرت خدیجہ کے تھے. حضرت خدیجہ کو ہم لوگ بڑا کم پڑھتے ہیں نا. حضرت خدیجہ کے بڑے پروٹوکول تھے بھائی. حضرت خدیجہ سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح نے بتایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی حضرت خدیجہ. حضرت عائشہ کے لیے بھی کافی وہ آیا، کیونکہ حضرت عائشہ نے پھر جتنا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا دین کو وہ کرا وہ حضرت عائشہ نے کیا. تو حضرت عائشہ کا بھی بہت پروٹوکول ہے، لیکن حضرت خدیجہ کا ذرا میں نے کہا نا لاڈلی بیوی تھی. تو بیویوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں بھائی، ایک ہی شادی کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ نبھاؤ، انہیں خوش رکھو. بیویاں آپ کے شوہر کے لیے ان کا لباس ہیں، شوہر اپنی بیویوں کے لیے ان کا لباس ہیں. ان کو بہت عزت دینے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے بہت غلط کانسیپٹ بنا لیا ہے. ہم لوگ بیویوں کو بہت نیچے وہ کرتے ہیں، اور مذاق مستی ٹھیک ہے، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، مذاق مستی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو وہ بنا دیا ہے نا سسٹم، جس طرح میں پچھلے دنوں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، یہ ٹک ٹاک پہ آئی ہوئی تھی کہ 3 بھائیوں نے اپنی تینوں بیویوں کو طلاق دے دی کہ وہ ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی. کیوں بھائی، تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کماتے تھے. تو کیا صحابہ نے کماتے تھے یا نبی نے کماتے تھے؟ جتنے ہمارے نبی پیغمبر گزر رہے ہیں کیا وہ لوگ کام نہیں سب کرتے تھے؟ سارے صحابہ کام کرتے تھے. انہوں نے تو اپنی بیویوں نے کہا میرے ماں باپ کی خدمت کرو. بھائی بیویوں کے اوپر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں وہ اگر اپنی مرضی سے کرنا اپنی مرضی سے کرنا چاہے گی تو اس کا ثواب ہے. ہاں اچھا، اس میں 2-3 چیزیں. اب آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ آپ کی بیوی کو بہت عزت دے رہے ہیں اور آپ کی بیوی اس کے بدلے میں عزت نہیں دے رہی ہے، تو معاملہ الگ ہے. پھر تو آپ اپنی بیوی سے لڑ سکتے ہو کہ یار میرے ماں باپ تمہارے لیے اتنا کرتے ہیں، تمہیں بھی کرنا چاہیے ان کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فورسفلی اپنی بیوی کو وہ کرنا کہ میرے ماں باپ کی بس تم نے خدمت کرنی ہے، وہ تمہیں ڈانٹے جو مرضی کرے مارے، تم نے یہ اس طریقے سے اسلام آپ کو اجازت تخلیص نہیں دیتا. اب ایک انسان نے 2 شادیاں کر لی ہیں، وہ پہلے شروع میں ادھر کا بھی ترازو پورا کرتا تھا. جیسے ادھر سونے کی چین دی تھی، ادھر بھی دیا ہے، ادھر یعنی کہ گاڑی لے کے دیا، ادھر بھی لے کے دیا ہے. اب وہ اس طرح کا آ گیا ہوا ہے، ادھر کچھ پہلی والی کو دیتے تھے، دوسری کو خوش کر جائے. اگر غلط ہے نا، اس لیے کہا گیا نا کہ آپ برابری نہیں کر سکتے، اسی لیے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ برابری نہیں کر سکتے. اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، بڑے کیسز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، دوسری شادیاں ہونے کے بعد پہلی بیوی کو نہیں پوچھتے. اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ برابری ہم لوگ نہیں کر سکتے. حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہوتے تک دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم میری فاطمہ کے ساتھ کوئی دوسری شادی نہیں کرو گے جب تک میں زندہ. کیونکہ جو دوسری شادیوں کا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے نا بھائی، اور وہی والی بات ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، باقی دین کا پتہ نہیں، 4 شادیاں کرنے کے لیے سارے مسلمان باقی پہلے فرائض پورے کرو، اس کے بعد 4 شادی کر جانا. ایک بیوی تم سے بنتی نہیں ہے، تو بیوی ماں بہن بھائیوں کو بیلنس کر لو، بہت بڑی بات ہے. 4 بیویاں تو 4 لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں تو آپ یہ مت لگے نا، بہن بھائی بیوی ماں باپ الگ الگ ڈیزگنیشن کے لوگ ہیں، ان کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہو. جب تم 4 وزیر اعظم ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی گھر میں رکھ لو گے، پھر تو سوچو تم سے بیلنس ہونا کہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، تو باقی یہ تھا کہ بیویوں کا پروٹوکول ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کتنی تھی وہ ہم نے ڈسکس کرا. 11 بیویاں تھیں، 8 کے تقریباً نام ہم نے ڈسکس کرے. 3 نام ہمیں اب یاد ہیں کہ مجھے خیر یاد نہیں آ رہے. تو باقی یہ جو کانسیپٹ تھے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں ڈسکس. باقی ابھی انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہماری ویڈیو کا اختتام پذیر ہوتا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کمنٹ کرنا اور مسٹ سبسکرائب لازمی کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.